ایک زمانے میں بھی نثری نظمیں لکھا کرتا تھا، اور خورشید صاحب واقف ہیں، اور سوراخ جیسے رسالے میں اور سکون میں اور اوراق میں وہ نظمیں چھپتی ہیں۔ آپ کو معلوم وہ نظمیں لکھنا میں نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ ایسی نظمیں میں لکھ نہیں سکتا تھا جیسے میرے دوست نے لکھی۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ کئی مضمون لکھوں ان کے، میں اپنے دوست کی حیثیت سے لکھوں ایک تاثراتی مضمون، وہ بھی ایک مضمون ہوتا، وہ بھی ایک نظم کی طرح ہوتا، لیکن یہاں میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کچھ تنقیدی ماحول بھی بنا ہوا ہے تھوڑا سا، تو یہ دو پرچے تھے میرے پاس، جیسا ماحول ہوتا تو ویسا میں لے آتا کہ شاطر صاحب موجود ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی اجازت سے ہاں تو کچھ ہے ذرا سا بتا سکتے۔ اب میں بالکل رسمی طور مضمون کے پوائنٹس ہیں کچھ کہ خورشید اکرم ہمارے عہد کے وہ واحد فنکار ہیں جن کی تخلیقی جہد کسی ایک ادبی صنف تک محدود نہیں۔ ان کا تخلیقی عمل اور اس عمل کا خام مواد خود ہی اپنے لیے فارم کا انتخاب کر لیتا ہے۔ مجھے ہمیشہ اس کشمکش کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ افسانہ نگار اچھے ہیں یا کہ شاعر، یا کہ ان دونوں میں ان کا کمفرٹ زون کیا ہے، اور پھر مجبوراً مجھے اسی نتیجے پر پہنچنا پڑا کہ خورشید اکرم جتنے اچھے افسانہ نگار ہیں اتنے ہی اعلیٰ پیمانے کے شاعر ہیں۔ زیر نظر مجموعے کے علاوہ آج سے تقریباً 12 سال پیشتر ان کی نظموں کے مجموعے پچھلی پیٹ کے کارنے نے ادب کے سنجیدہ ادبی حلقے میں بے مثال مقبولیت حاصل کی تھی۔ محبت کی نظموں کے حوالے سے پچھلی پیٹ کے کارنے ایک ناقابل فراموش کتاب ثابت ہوئی۔ صفحے سے باہر ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جس میں ان کی لاجواب نظمیں شامل ہیں۔ یہ تمام نظمیں خورشید اکرم کی شعری کائنات اور شاعرانہ سفر کی غماز ہیں، اور اس عمل کی بھی گواہ ہیں کہ خورشید اکرم نے اپنے اندر کے ایک سچے اور باضمیر اور نڈر انسان کو شعری فن پارے میں اس خوبصورتی کے ساتھ ڈھال دیا ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ خوبصورتی شعری لوازمات کے سبب وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس بصیرت کے سبب نمودار ہوئی ہے جو ان کی سوچ اور فکر کے نہاخانوں سے صاف چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور میرے خیال میں بصیرت سے زیادہ بڑی اور کوئی ادبی خوبصورتی بھی نہیں ہوتی۔ یہ بصیرت نہ ہو تو دنیا کے بڑے بڑے پینٹرز، موسیقار، ڈرامہ نگار اور تھیٹر اور فلم جیسے فن پاروں میں کوئی خوبصورتی پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ قابل برداشت ہی نہیں ہوتی۔ خوبصورتی محض روایت ہی سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ وہ کبھی کبھی روایت شکنی سے بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ کام بغیر آگہی اور بصیرت کے ممکن نہیں ہے۔ خورشید اکرم نے نظم کے مخصوص تصور اور اس سے پیدا ہونے والے مانوس ذہنی رویے سے الگ ہٹ کر ایک نامانوس لہجہ اختیار کیا ہے، مگر اس نامانوس اسلوب یا لہجے کے عقب میں تمام مانوس اشیاء ہیں، مانوس کیفیات ہیں، اور یہی مانوس اور مخصوص دنیا ہے، اور یہی مانوس اور منحوس دنیا ہے جس سے ہم ہر پل روبرو رہتے ہیں۔ کسی بھی بڑے شاعر یا ادیب کا کام اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ مانوس کو نامانوس اور نامانوس کو مانوس میں بدل دے۔ اور اس عمل کی طرف سب سے پہلے روسی فارملزم اور رومن جیکبسن نے توجہ دلائی تھی۔ یہ بصیرت ہی وہ تھنکنگ وائس ہے جو اردو نظم کے شور شرابے سے بھرے ہوئے گوشوں میں بہت کم سنائی دیتی ہے۔ یہ تھنکنگ وائس ہی خورشید کی تمام نظموں کی سگنیچر ٹون ہے، مگر اسے جذب کرنا ان نظموں سے آسانی سے گزر جانے والوں کا کام نہیں۔ یہ مخصوص سوچتی ہوئی آواز شاعر کی ضمیر اور شاعر کے درمیان پیدا ہوئی سرگوشیوں سے تشکیل ہوتی ہے، جو بلاخر شاعر کی مجموعی تخلیقی فکر میں ایک خاموش آہنگ یا ایک اکیلے سر کی طرح ہمیشہ شامل رہتی ہے۔ عام طور سے ایسی نظمیں کہنے والا شاعر خود کو ایک اونچے منبر پر موجود رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے، یعنی وہ سیاسی، سماجی اور اخلاقی حیثیت کا ایک ایسا پیکر بن جانا چاہتا ہے جس سے اسے دوسروں کو اخلاقی اعتبار سے کمتر ٹھہرانے کا ایک جواب مل سکے۔ مگر خورشید کی ان بظاہر لاؤڈ نظموں میں خطابت کے اس جھوٹے لہجے کا کوئی شائبہ تک نہیں گزرتا۔ وہ دوسروں کو نہیں بلکہ خود اپنی ذات کو اپنے ضمیر کے چابک سے لگاتار زخمی کرتے رہتے ہیں، اور یہ اور بات کہ ان نظموں کو پڑھنے کے بعد ہم ان زخموں کے نشان سے اپنی روح کو داغدار محسوس کرتے ہیں۔
نظم ایک جگ کی گاتھا تھا یہ بند دیکھیے، اس بار زمین چلتی رہی اور دنیا تھمی رہی، صرف مہاجر چلتے رہے، انسان ٹھہرے رہے، خوشی اور غم دونوں سے بیگانہ، صاف ہاتھوں کو دھوتے رہے بے سبب اور بے وجہ الجھتے رہے سبزی فروش سے، نئی بارش سے، گزری باتوں سے، برے خوابوں سے، اس بار انسان۔ ایک دوسری نظم، اب جو ہم ملیں گے اپنے اپنے ہاتھوں میں شک کے سانپ لے کر، سانس میں یقین نہیں گھٹن لے کر، اتنے فاصلے پر کہ سرگوشیوں کا دم گھٹ جائے، لبوں میں خون کی گرمی نہ ہوگی، پتھر کا جمود ہوگا، بدن کچی مٹی کے ہوں گے، اور جو بات کہنی ہے ایک دوسرے سے وہ ایک نادیدہ دشمن سے الجھنے میں کھو جائے گی۔ ہندی کے قداور ادیب مدن سونی کی طرح میرا بھی ماننا ہے کہ نظم یا نظم سسٹم کی بدعنوانیوں یا ناانصافیوں کے خلاف محض ایک ٹیسٹیمونی نہیں ہوتی، ایک گواہی نہیں ہوتی، بلکہ گواہ سے زیادہ وہ خود کو بھی ایک ملزم کی طرح پیش کرتی ہے۔ دراصل یہ سسٹم اور نظام انسانوں ہی کا بنایا ہوا ہے، اور یہ انسان اسی سسٹم کے ماتحت کے طور پر کام بھی کرتے آئے ہیں، مگر انہی انسانوں کا ایک حصہ اس سسٹم سے باہر بھی کام کرتا ہے، انہی انسانوں کا ایک حصہ اسی سسٹم سے باہر بھی کام کرتا ہے۔ اس حصے کو ہم نظر انداز کیا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، لہذا اگر نظم کو ملزم کی طرح عدالت میں پیش کیا جائے گا تو وہ دراصل انسان کے اس نظر انداز کیے گئے حصے کو بھی ملزم ہی قرار دینا ہوگا۔ اور کچھ اسی قسم کے خیالات میرے دوست اور ہندی کے بہت بلند پایا ناقد اجن واجپئی نے بھی پیش کیے ہیں۔ اس ضمن میں اجن واجپئی لکھتے ہیں کہ کویتا کا ساکش اپرتیاشت ہوتا ہے، وہ کس درشٹی سے سنسار کی ساکشی ہوگی اس کا پوروابھاس سمبھو نہیں ہے۔ تو کویتا کا سوبھاو اپنے آپ میں چرترارتھ ہوتا ہے، اسی طرح کویتا میں سمائی ہوئی راجنیتک درشٹی واستو میں کویتا کی نیتک درشٹی کا ہی پرتیفلن ہوتی ہے، جو خود بھی اپرتیاشت ہوتی ہے، کیونکہ کویتا کا راجنیتک درشٹی یا نیتک درشٹی اس کے سوندریہ بودھ کا ہی ایک آیام ہوتی ہے۔ خورشید اکرم کی تقریباً ہر نظم کو ہم اس زاویے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ان نظموں کو پڑھنے کے لیے یہی زاویہ سب سے بہتر ہوگا کہ نظم کا جمالیاتی پس منظر ایک الگ ڈھنگ سے نظم کا سیاسی یا اخلاقی پس منظر ہی ہوتا ہے۔ اس مجموعے کا عنوان بھی نظم کے کسی ملزم جیسی حیثیت اور سسٹم کے باہر کے اسی مذکورہ حصے یعنی صفحے سے باہر کی طرف ایک بڑی اشارہ ہے، جس کے لیے خورشید اکرم کی تخلیقی ذہانت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس حوالے سے ان کی ایک اور نظم کچھ اور چاہتی ہے کہ یہ سطر ملاحظہ کیجیے کہ نظم چاہتی ہے آسمان کی نیلاہٹ اس کی پتلیوں میں بھر دوں، پہنا دوں چست لباس اسے، میں چاہتا ہوں اس سے ویشیہ کا سطر ڈھانپ دوں، یا بیوہ کے لیے ایک ردا بن جائے، اپنا ملکوتی حسن آشکار کرنے کے لیے ناز برداری چاہتی ہے نظم، اور میرے ہاتھ مٹی پہ سنے اور میرے پاؤں دھرتی میں دھنسے۔ یہاں شاعر اور نظم کے درمیان جس کشمکش کا اظہار کیا گیا وہ دراصل نظم کی روایتی جمالیات سے الگ اس راستے پر چلنے سے عبارت ہے جس میں نظم کے اندر موجود اخلاقی سیاسی پس منظر اور اس کی میٹا فزکس جمالیاتی پس منظر میں بدل جانے پر اصرار کرتے ہیں، اور سسٹم کے ذریعے نظر انداز کیے جانے والے انسانی حصے کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے خائف نہیں ہوتے۔ خورشید اکرم کی بیشتر نظمیں اسی رجحان کی نمائندگی کرتی ہیں جو اردو میں افضال احمد سید کے علاوہ مجھے اور کہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں مگر لاشعوری طور پر لورکا، پابلو نرودا، ناظم حکمت، یہودا امیر خائی اور محمود درویش کی بعض نظموں کی یاد ضرور دلا جاتا ہے۔ ان باتوں سے قطع نظر کہ یہ نظمیں ہمارے عہد کا ضمیر ہیں، یہ نظمیں ہمارے عہد کا ضمیر ہیں، اور یہ ضمیر ہمیشہ ہی خود کو مجرم یا ملزم کے کٹہرے میں کھڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ نظمیں سرسری طور پر پڑھنے پر شاید لاؤڈ بھی کہہ دی جائیں، مگر ان کے آہنگ میں ایک بامانع خود کلامی کی کیفیت ہے۔ خود کلامی میں احساس جرم اور ملزم ضمیر ہمیشہ ہی خاموش پرچھائیوں کی مانند موجود رہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود کلامی میں وہ دنیاوی تعقل ریشنل آف دا کامن سینس نہیں ہوتا،
جو کسی خطابت، نعرے یا رپورٹنگ میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نظمیں ریئلزم کی فرسودہ روایت اور کلیشوں کے خلاف ہیں اور کلیشوں کے خانوں میں فٹ نہیں بیٹھتی ہیں، بلکہ یہ تو ریئلزم کی ہی پوشیدہ چھپی ہوئی تمام امکانات اور تمام جہات کی ایک نئی دنیا کو دریافت کرتی ہیں، اور اس طرح ریئلزم کے بھی ایک متبادل اسلوب کی ایجاد کرتی ہیں۔ ہر قسم کی تجریدیت، سرریلزم اور علامت نگاری سے یکسر خالی یہ نظمیں دراصل بجائے خود ایک علامت ہیں۔ ہر سچی نظم ایک علامت ہی ہوتی ہے، اپنے ہونے کی علامت، اپنے زخمی وجود کی علامت اور اپنے ضمیر کے کاندھوں پر لدے ہوئے بھاری مگر نادیدہ بوجھ کی مجسم علامت۔ خورشید اکرم محض تماش بینوں میں شامل نہیں، بلکہ یہ تماشا کرنے والوں میں بھی شامل ہیں، اور اس عمل کے غیر اخلاقی پہلو کو وہ بھی شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اور اسی لیے شاید ان کے قلم میں روشنائی نہیں بلکہ انفرادی اور اجتماعی ضمیر کا خون ہے۔ میں اس عمل کی جانب بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظم خیال سے نہیں بلکہ لفظوں سے بنتی ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نظم کا ہر لفظ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر ایک مکمل خیال بن جانے کی آرزو رکھتا ہے، یعنی وہ خیال جس تک لفظ جانا چاہتے ہیں، پہنچنا چاہتے ہیں۔ خورشید اکرم کا ڈکشن لفظوں کی ترتیب اور آہنگ اور لے کے ذریعے اسی خیال تک کی اس مشکل مسافت کو حیرت انگیز طور پر طے کر لیتا ہے، اور پھر لفظ اور خیال دونوں مل کر نظم کو ایک شدید انسانی جذبے میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اسی سوچتی ہوئی آواز کا کمال ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ یوں تو ان نظموں سے چھلکتے ہوئے سارے انسانی جذبوں کی تمام جہات ہمارے سامنے روشن ہوئی ہیں، چاہے ان نظموں کا تھیم ظلم ہو، خود غرضی، استحصال، ریاکاری، تعصب، نفرت، بے انصافی ہو، یا پھر محبت ہی کیوں نہ ہو، ہمدردی ہو، قربانی ہو، اور یا پھر ایک عطا، اجتماعی زوال اور تنہائی ہو۔ یہ نظمیں فیشنیبل احتجاجی رجحان کے تصنع سے کوسوں دور ہے، کیونکہ یہ ہمیں کسی خوشائند مستقبل یا انقلاب جیسے کلیشوں اور جھوٹے خوابوں میں نہیں الجھاتی۔ یہ نظمیں ڈسٹوپین نظمیں ہیں جن کے پاس ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کچھ بھی پروسنے کے لیے اٹوپیا نہیں ہے۔ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا روایتی جمالیاتی انبساط کے لیے لکھی ہی نہیں گئی ہیں۔ یہ لگاتار زوال آمیز اور ایک تباہ ہوتی ہوئی دنیا کے درمیان بیٹھ کر لکھی گئی نظمیں ہیں۔ یہ ایک مایوس کن صورتحال کو لکھتی ہوئی ایماندارانہ نظمیں ہیں۔ ایک آدھ نظم مثلاً سمے اتنا بھی خراب نہیں کی حیثیت بھی گرتی ہوئی چٹانوں کے درمیان کہیں پھنسے رہ گئے ایک چھوٹے سے پتھر ہی کی ہے۔ ان نظموں کے رول ماڈل اردو میں نہیں ہیں، مگر ان کا رشتہ ایٹس کی نظم دا سیکنڈ کمنگ، آرڈن کی نظم دا کنسیڈر دس اینڈ آئی لیو ٹو نیئر دا سلافٹر ہاؤس، جمال میں کی بہت ہی مشہور نظم ہے، یا گیبریل اوکارا کی نظم ہے اے بریف ہسٹری آف دا ہاسٹیلٹی۔ ان نظموں سے کچھ دور کا رشتہ بنتا ہوا ضرور نظر آتا ہے۔ ساری دنیا میں ڈسٹوپین پوئٹری بڑی تعداد میں لکھی جا رہی ہے۔ اس چیلنج کے باوجود کہ لوگ مایوس شاعری اور مایوس فکشن کو پسند نہیں کرتے ہیں، مایوسی ہی تو وہ کفر باقی رہ گیا ہے کہ جسے کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ بس صرف مایوسی وہ کفر باقی رہ گیا ہے جسے کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، باقی سارے کفر تو سب ثواب اور حلال میں بدل چکے ہیں، اور ایسے فتوے بھی آ چکے ہیں جو کہ اس قسم کی تخلیقات کو شعر و ادب کے دائرے سے باہر ہی رکھنے کا حکم صادر کرتے ہیں۔ خورشید اکرم کو ان تمام خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی سرشت میں خطروں سے کھیلنا ہی لکھا ہے، مگر جو فنکار اپنی تخلیقی تنہائی کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں انہیں پھر کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ زندگی کی، نہ موت کی، نہ دین کی، نہ دنیا کی۔ تو صفحہ سے باہر کی نظمیں اپنے خالق سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ شاعر اور نظم کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے، اس سے بڑا سچ شاعری کے سانچوں میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اس امر کے باوجود کہ زندگی کے اصول اور نظم کے اصول الگ الگ ہوتے ہیں۔ خورشید اکرم نے اپنی نظموں کے ذریعے زندگی اور شاعری دونوں کی تنقید پیش کی ہے، دونوں کے اصولوں پر تنقید کی ہے۔ یہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کی تعریف آج نہیں تو کل
ہر ایک کو کرنی ہی پڑے گی. کسی چیز کو لکھتے ہیں ہم بہتے پانی پہ اور وہ توڑ دے ٹکرا کر کوئی چٹان، کثرت کے لیے سینوں کو کھلائیں اور سانس میں اتر آئے ایک زندہ سیارہ.